الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ۔ معزز سامعین اور مشاہدین، گزشتہ 2 مجلسوں سے سونے کے آداب پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ آج کی مجلس آخری مجلس ہے جن میں سونے کے آداب کا تذکرہ ہوگا۔ سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا جائے، کیونکہ حدیث میں ہے جب تو اپنے بستر پر جائے تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم شروع سے اخیر تک پڑھ لو۔ ایسا کرنے سے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا، ایک چوکیدار تجھ پر مقرر رہے گا اور شیطان تیرے پاس صبح تک نہیں جائے گا، قریب نہیں آئے گا۔ سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سویا جائے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو ان کو رات میں پڑھ لے گا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر پھونکیں اور پھر اپنے پورے جسم پر پھیریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور بدن پر جہاں تک کہ ہاتھ پہنچتا آپ پھیرتے تھے۔ اسی طرح سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر کے سونا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تب تک سوتے نہیں تھے۔ اسی طرح سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سورہ کافرون پڑھا جائے۔ حضرت فروہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول مجھے ایسی چیز سکھا دیجئے کہ جب میں بستر پر جاؤں تو اسے پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، کیونکہ یہ شرک سے برات والی صورت ہے۔ اسی طرح سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کریں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان چھالوں کی جو ان کے ہاتھ میں چکی چلانے کی وجہ سے پڑ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور ایک خادم کا مطالبہ کیا، تو آپ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتلا دوں جو تم دونوں کے لیے خادم سے بھی بہتر ہے؟ جب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اسی طرح سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آدمی سونے چلے یعنی سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا کہے، اور جب سونے سے بیدار ہو تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور کہے۔ اسی طرح سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ کر کے فوت ہو گیا
تو پھر وہ فطرت پر فوت ہوگا، اس کی موت، اس کی وفات فطرت پر ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان آداب کا لحاظ کرنے کی اور ان آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔